السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے پرہیزگاری کا، اور پرہیزگاری میں سے ایک شعبہ جس کو دیانات کہتے ہیں، یعنی جو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اللہ کا حق ہے بندے پر اور حقوق کا بیان ہے. اس میں سے ایک بات پچھلے درس میں گزر گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. میں نے اس پہ تفصیل سے بات کر دی آپ حضرات سے. اور شراب کی حرمت کس طرح اتری تدریجاً، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے جب حرمت کا حکم نازل ہو گیا تو اس حکم کا کیسے احترام کیا اور کیسے شراب کو چھوڑ دیا، یہ بات آپ سے ہو گئی. اس میں یہ بات بھی میں نے عرض کر دی تھی کہ ہر الکوہل یہ حرام نہیں ہوتا. الکوہل وہ حرام ہوتا ہے جو کشمش سے بنے، انگور سے بنے، کھجور یا چھوارے سے بنے. اس کے علاوہ جتنے الکوہل بنتے ہیں جن اسپرٹ سے، وہ حرام نہیں ہوتے، استعمال کیے جا سکتے ہیں. جیسے ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے یا پرفیومز میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے. ہاں پتہ چل جائے کہ یہ الکوہل اس اسپرٹ سے بنا ہے جو کشمش سے یا انگور سے بنا ہے یا کھجور چھوارے سے بنا ہے، پھر وہ حرام ہوگا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ مسئلہ بھی عرض کر دیا تھا کہ جو چیز حرام ہے نا، اگر پورا مٹکا پینے سے نشہ ہوتا ہو کسی شخص کو، اس کو بھی قطرہ پینا بھی حرام ہے، قطرہ بھی حرام ہے. عرض کیا تھا آپ سے سارا. آج آگے دیکھیں. ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. جنابت کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے. جنابت کی حالت میں بھی کیا نہیں کر سکتے؟ نماز نہیں پڑھ سکتے. جنابت، غسل کی حاجت ہو جائے آدمی کو، اور غسل کی حاجت کس طرح ہوتی ہے وہ مشہور ہے، معروف ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہی حکم اس خاتون کا بھی ہے جو معذوری کے دنوں سے گزر رہی ہے، اس کو حیض کے ایام آئے ہیں، یا بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے، نفاس جس کو کہتے ہیں، یہی حکم ہے کہ اس میں بھی یہ نماز نہیں پڑے گی. شریعت نے ان احکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، تفصیل سے. ایک آدمی بے وضو ہے، غسل کی حاجت نہیں اس کو، بے وضو ہے، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مسجد میں داخل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بے وضو ہے. زبانی قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کو پکڑ نہیں سکتا جیسے میں اس وقت پکڑا ہوا ہوں، قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر ایک مرد یا عورت اس کو غسل کی حاجت ہو جائے، غسل کی حاجت ہو جائے، تو یہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اپنی زبان سے بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا. ایسے وہ خاتون جو ماہواری ناپاکی کے ایام سے گزر رہی ہوں، یا ان کو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس سے گزر رہی ہو نا، تو وہ بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن کریم پڑھ بھی نہیں سکتی، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی. دل کا پڑھنا اور ہوتا ہے. دل کا پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ زبان بالکل حرکت نہیں کر رہی، دل ہی دل میں آدمی پڑھ رہا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ بات پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ نماز میں بھی جو تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کریم کھول کے جو تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کہتے ہی اس کو ہے جب زبان حرکت کرے.
یہ جو خاموش آدمی کھڑا ہوتا ہے نا، صرف دل میں چل رہا ہے، اس کو تلاوت نہیں کہتے. یا قرآن کریم سامنے رکھا ہے اور زبان ہلی نہیں رہی، اس کو بھی تلاوت نہیں کہتے. زبان ہلے گی، اس لیے کہ عربی زبان میں ہر حرف ایک خاص جگہ سے نکلتا ہے. اس میں کبھی زبان کو حرکت دینی پڑتی ہے، زبان کبھی اوپر کے دانتوں سے لگتی ہے، کبھی نیچے کے دانتوں سے لگتی ہے، سمجھ رہے نا، کبھی دائیں بائیں کے داڑوں سے لگتی ہے. عربی زبان ہے. جیسے تا یا دال یا تا، یہ جو حرف ہیں، فا ہے طلحہ میں تا انعمتا، تا جو آخر میں آپ پڑھتے ہیں، یا دال، کہیں بھی دال قرآن کریم کے اندر، قل هو اللہ احد. یہ زبان کی نوکیں دیکھو، یہ اوپر کے دانتوں کے اندر کہیں جا کے لگتی ہے، جڑ میں. جب تک یہ یہاں نہیں لگے گی، پا نہیں نکلے گا، دال نہیں نکلے گا، تا نہیں نکلے گا. اب درمیان میں ہی زبان پھر رہی ہو، لگے نا، تو اس کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں. خیر، تو جنابت کی حالت میں یا ناپاکی کی حالت میں خاتون مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، مرد بھی داخل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور ایسے قرآن کریم بھی نہیں پڑھ سکتی تلاوت کی نیت سے. ہاں، یہ بات ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتیں جو دعا کے طور پہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ لیکن یہ بسم اللہ تلاوت کی نیت سے تو نہیں پڑھی جا رہی ہوتی نا، یہ تو دعا کے طور پہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. تو جنابت کی حالت میں یہ بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. ایسے ہی رات کو سوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لو. یہ ورد کے طور پر، وظیفے کے طور پر آپ نے سکھایا، پڑھا جا سکتا ہے جنابت کی حالت میں بھی. تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا. ایسے آیت الکرسی آدمی اپنے اوپر دم کرے حصار کے لیے، یہ ان حالتوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے آپ بیٹھے اور تلک الرسول پڑھنا شروع کیا آپ نے، اور اس میں آیت الکرسی آ گئی، تو یہ جنابت کی حالت میں تلاوت نہیں ہو سکتی. بطور وظیفے کے، بطور دم کے اگر کوئی آیت کوئی پڑھتا ہے تو اس کو اس کی اجازت. اسی ناپاکی کی حالت میں خواتین کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ نماز تو تمہارے ذمے سے معاف ہے، لیکن نماز کی تمہاری عادت برقرار رہے، اس کے لیے کیا کر لو کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو بھائی وضو کر کے ہی صحیح تھوڑی دیر مصلی پر بیٹھ جاؤ، کوئی تسبیح پڑھ لو، تاکہ تمہاری جو نماز پڑھنے کی عادت ہے وہ برقرار رہے. باقی اس ناپاکی کی حالت میں پہلا کلمہ پڑھنا، تیسرا کلمہ پڑھنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، ان ساری چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے. تو کیا کیا نہیں کر سکتا آدمی؟ جنابت کی حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتا، قرآن کریم کو نہ چھو سکتا ہے نہ زبان سے پڑھ سکتا ہے. اور بے وضو ہونے کی حالت ہے تو مسجد میں بھی آ سکتا ہے، قرآن کریم زبان سے پڑھ سکتا ہے، چھو نہیں سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ایک بات ہو گئی. کب تک تم جنابت کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل نہ کر لو. غسل کر لو گے بس اب تم پاک ہو گئے، اب تم سارے کام کر سکتے ہو. نماز پڑھو، بیت اللہ کا طواف کرو، سب کرو، مسجد میں جاؤ، قرآن شریف کو چھوؤ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، سب کرو. تغتسلوا، غسل کا طریقہ پچھلے درس میں آپ سے میں نے عرض کیا تھا، تفصیل سے عرض کر دیا تھا. غسل میں 3 فرض ہیں، ان فرضوں کا پورا کرنا ضروری ہے. ایک منہ بھر کے کلی کرنا، منہ بھر کے کلی کرنا، اور اس میں غرارہ ہو جائے یہ پسندیدہ ہے، اور اندر تک پانی چڑھایا جائے یہ پسندیدہ ہے. روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کرے آدمی. اور وہ حضرات جو مصنوعی دانت لگاتے ہیں، اور دانت بھی ایسے جو نکل جاتے ہیں، بعض دانت ہوتے ہیں فکس ہو جاتے ہیں، بعض ایسے سے نکل جاتے ہیں. جو دانت نکل جاتے ہیں نا، جب غسل کرنا تو ان دانتوں کو نکال کے کلی کرنی چاہیے. دوسرا فرض غسل کا ناک میں پانی چڑھانا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. روزہ ہو تو ناک کی نرم ہڈی تک نہ چڑھائے، اس سے پہلے تک، ورنہ اچھی طرح ناک میں پانی چڑھایا جائے، صاف کیا جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر پہنچتا ہے. ناک کے اندر بھی بال ہوتے ہیں نا، ان کو بھی کا دھو. ویسے بھی یہ سنت ہم سے نکل گئی، ناک صاف کرنا. حدیث میں اس کے لیے 2 لفظ آتے ہیں. ایک آتا ہے استنشاق، استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، اور ایک آتا ہے استنثار، ناک جھاڑنا.
آپ دونوں کام کیا کرتے، ناک میں اچھی طرح پانی چڑھاتے بھی تھے، خوب جھاڑتے بھی تھے اس کو، تاکہ یہ جو سانس کا رستہ ہے نا کھلا رہے. ہر سنت میں اللہ نے حفاظت رکھی ہے، عافیت رکھی ہے. اور تیسرا فرض غسل کا یہ ہے کہ ایسا بدن پہ پانی بہایا جائے کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ غسل کے 3 فرض. تو کہا ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو. ہاں الا عابری سبیل، تم مسافر ہو تو اور بات ہے، اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. اگر تم مسافر ہو یا تمہیں کوئی اور عذر ہے جس کی بنیاد پر تم غسل نہیں کر سکتے نا، تو اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. آگے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ سے لے کے نا یہ تیمم کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایک اس آیت کے اندر تیمم کو بیان کیا، ایک سورہ مائدہ میں تیمم کو بیان کیا. یہ تیمم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت کو مل گیا ہے. اصل اعزاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے. یہ میں جہاں چاہوں نماز پڑھ سکتا ہوں. پچھلی امتوں کو یہ آسانی نہیں تھی، پچھلی امتوں کو خاص جگہوں پہ نماز پڑھنی ہوتی تھی. حتیٰ کہ ان کے انبیاء کو بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب لینی ہو نا، خاص جگہ طے تھی وہاں جاؤ. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا طور پہ آؤ، وہاں تورات دیں گے، اور اتنے دن یہاں اعتکاف کرو اس کے بعد کتاب دیں گے. اللہ کا معاملہ ہے اپنے انبیاء کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایسی کوئی شرط نہیں رکھی. بلکہ عجیب بات ہے، آپ سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے، وہی نازل ہوتی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوتے اور وہی نازل ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو کہا جعلت لی الارض مسجدا، ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، اور طہورا، اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. اور تیمم شروع کیسے ہوا؟ بڑا عجیب قصہ ہے، بڑا مزیدار قصہ ہے. غزوہ مریسیع، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے. قیام کیا ایک جگہ، کہیں رات کو قیام کیا. اما عائشہ جیسے اس زمانے میں ہوتا تھا، بیت الخلاء کا کوئی ایسا پراپر سیٹ اپ نہیں ہوتا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ طیبہ میں گھر کے پاس بیت الخلاء نہیں ہو گیا تھا، دور تشریف لے جایا کرتے تھے بیت الخلاء کے لیے. کم از کم 2 میل آپ چل کے جاتے، 2 میل. کئی فائدے اس میں ہیں. ایک تو یہ کہ پردہ ہو جاتا لوگوں سے، پھر چلنا یہ قبض کو توڑتا ہے. خیر، اور خواتین تو اور اس کا خیال کرتی تھی، بھائی اندھیرے میں جائیں گے، سب کے سامنے نہیں جائیں گے، دن کی روشنی میں نہیں جائیں گے، اور دور جائیں گے آبادیوں سے ذرا باہر نکل کے. تو سفر میں رات کو اماں کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو گئی، تشریف لے گئی. واپس آئی نا تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا تھا پہننے کے لیے کہ لاؤ ہار تمہارا پہنتی ہوں. وہ کہیں کھو گیا، اماں کو مل نہیں رہا تھا ہار. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ہار نہیں مل رہا ہے، ہار نہیں مل رہا ہے. اللہ کہ اچھی بات ہے، ڈھونڈوا لیتے ہیں. صحابہ سے کہا بھائی ذرا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ، ڈھونڈو ہار، ڈھونڈو ہار گر گیا ہے. اب وہ ہار ملے ہی نہ. اللہ کا کرنا ایسا کہ صحابہ کے پاس پانی نہیں تھا. سفر میں آدمی ضرورت کا پانی رکھتا ہے تھوڑا سا، اس زمانے کا سفر آپ سوچو کیسا ہوتا ہوگا. اور جہاں ٹھہرے تھے وہاں بھی پانی نہیں تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اماں فرماتی ہیں کہ میری گود میں سر رکھ کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. صحابہ ہار ڈھونڈ رہے ہیں. اسی لشکر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں. لوگوں نے ان سے کہا دیکھو یہ کیا کیا عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روک کے رکھا ہے یہاں پہ، پانی ہے نہیں، کیا ہوگا، نماز کا کیا کریں گے، یہ وہ فلاں ساری باتیں. اب یہ تو ابا ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اماں عائشہ بیٹھی ہیں، یہ صاحبزادی ہیں، بیٹی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ. باپ ہے تو ڈانٹنا شروع کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے سب کو روک کے رکھا. سنا رہے ہیں، والد ہیں سنا سکتے ہیں. اور کہا کہ جیسے نا انگلی میری یہاں کوک میں نا مجھے ایسے چبایا، کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا نا.
کہا اچھا میں اماں عائشہ فرماتی ہے میں تو ہل بھی نہ سکوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, ابا ڈانٹ رہا ہے میں سن رہی ہوں. اتنے میں صبح ہو گئی. صبح جو ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے بھائی, نماز پڑھیں گے, کہ پانی تو ہے نہیں, نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی یہ آیتیں نازل فرما دی کہ دیکھو اگر پانی نہ ہونا تیمم کر سکتے ہو تم. او ہو صحابہ تو خوش ہو گئے. اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا ما ہی باولی برکتکم یا آل ابی بکر, کہ اے ابو بکر تمہاری اور تمہاری اولاد کی وجہ سے یہ کوئی پہلی برکت ہمیں حاصل نہیں ہوئی, تمہاری طرف سے تو ہمیشہ ہمیں برکتیں ہی حاصل ہوئی ہیں. اللہ نے ذریعہ بنا دیا نا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کے کونے کو, تیمم کا حکم اللہ نے طے فرما دیا. اور اللہ کا کرنا ہوا کیا, تیمم کیا, نماز پڑھی, اٹھ گئے. اب جب لشکر روانہ ہونے لگا نا تو اماں کی جو سواری تھی جب اٹھائی گئی نا, ہار وہیں نیچے سے مل گیا, ہار بھی مل گیا اور تیمم کیا ہو گیا بھائی, شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود تیمم کیا, صحابہ کرام سے تیمم کروایا. ایک وفد آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا جی ہم تو ریتیلے علاقے میں رہتے ہیں, صحرا میں رہتے ہیں, پانی ہوتا ہی نہیں, دور دور تک ریت پھیلی ہوئی ہے, ہم کیا کریں؟ اب کسی کا وضو ٹوٹتا ہے, کسی کو جنابت لاحق ہوتی ہے, کسی کو حیض نفاس, یہ مسائل ہیں, کیا کریں؟ آپ نے کہا بھائی یہ ریت استعمال کرو, تیمم کرو, اس پہ سہولت ہے. اور فرمایا آپ نے کہ یہ مٹی مسلمان کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے, چاہے 10 سال تک پانی نہ ملے, کرتے رہو تیمم, مزے کرو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا میں تیمم کے مختصر کچھ مسائل عرض کرتا ہوں. عموماً یہ ہمارے سامنے ہوتے ہی نہیں کہ شریعت نے اس پہ کتنی آسانی رکھی, کتنی آسانی رکھی. پہلی چیز شریعت نے کیا سکھائی کہ تیمم, اس میں یہ سمجھ لیں 2 فرض ہیں, یہ 3 فرض ہیں, 2 کہنا زیادہ آسان ہے. پہلا فرض ہے نیت کرنا, نیت کرنا. وضو میں نیت فرض نہیں ہے, بغیر نیت کے لیے وضو ہو جاتا ہے, ثواب نہیں ملتا. تیمم میں نیت فرض ہے, نیت نہیں کرو گے تیمم نہیں ہوگا. اور تیمم کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں اس مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں تاکہ نماز پڑھ لوں, مٹی سے پاکی حاصل کر رہا ہوں, بس یہ کافی ہے. اتنی نیت. حدث دور کرنا, ناپاکی دور کرنے کے لیے نماز پڑھ سکوں اس کے لیے تیمم کر رہا ہوں. اور 2 دفعہ ضرب مارنی ہے زمین پر, ایک دفعہ چہرے کے لیے, ایک دفعہ ہاتھوں کے لیے, چھٹی. کتنی ضربیں؟ 2 ضربیں. ایک کس کے لیے؟ چہرے کے لیے, دوسری کس کے لیے؟ ہاتھوں کے لیے. بس تیمم میں نہ سر کا مسح کرنا ہے, نہ پاؤں دھونے, نہ پاؤں پہ مسح کرنا ہے, کچھ نہیں. چہرے اور ہاتھ کا مسح کیا اور تیمم ہو گیا. 15-20 سیکنڈ کا بھی تیمم نہیں ہوتا. اچھا طریقہ کیا ہے تیمم کا, میں آپ کو دکھاؤں. مصنون طریقہ تیمم کا کیا ہے؟ دونوں ہاتھ ایسے کھول لیے جائیں, دیکھو میرے ہاتھ دیکھو, ایسے کھولے جائیں اور زمین پہ مارے جائیں, اور پھر ہاتھ زمین پہ مار کے تھوڑا ان کو آگے بڑھایا جائے, پیچھے لایا جائے تاکہ ہاتھوں پہ اچھی طرح مٹی لگ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد ایسے جھاڑا جائے, ہاتھوں کو جھاڑا جائے تاکہ اگر زیادہ مٹی لگ گئی ہے تو جھڑ جائے. شریعت نے اس کا بھی خیال کیا کہ مٹی تو چہرے پہ لگے لیکن چہرہ بدنما نہ ہو, بہت زیادہ مٹی ہو تو بھائی جھاڑ لو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جیسے ہم چہرہ دھوتے ہیں نا, ایسے لے کے بس پورے چہرے پہ ہاتھ مل لو. پورے چہرے پر ہاتھ ملنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جگہ جو جس کو وضو میں دھویا جاتا ہے نا, وہ ساری جگہ پہ تمہارا مٹی والا ہاتھ پھر جائے. پیشانی پر پھرے, بھووں پہ پھرے, یہ دیکھو میرے آنکھ یہ جو حصہ ہے یہاں پھرے, سمجھ رہے ہیں, پلکوں پہ پھرے, اور جہاں آنکھیں ناک سے ملتی ہیں یہاں پھرے. ہمارے جو کان ہیں اور جہاں داڑھی اگتی ہے درمیان میں ایک جگہ خالی سی ہوتی ہے, آپ انگلی لگاؤ تو آپ کو محسوس ہوگا یہاں بال نہیں ہوتے. کان اور داڑھی کے درمیان کی جگہ دیکھو ذرا, آپ دیکھو ہاتھ لگاؤ, ہوتی ہے جگہ جہاں بال نہیں ہوتے. اس جگہ پہ بھی جیسے اس کو وضو میں دھونا ضروری ہے, یہاں بھی تیمم کے اندر کیا ہوگا, ہاتھ پھیرے گا تھوڑی کے نیچے تک اچھی طریقے سے مٹی والا ہاتھ پھیراؤ. اچھا پھر کیا کرو بھائی, پھر دوبارہ ایک ہاتھ مارو زمین پہ, پھر اس کو آگے کرو پیچھے کرو. اس کے بعد کیا کریں گے دیکھیں مجھے, یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے نا, تیمم اس کا پہلے ہوگا.
اور وضو کے اندر بھی پہلے انگلیوں سے پانی ڈالا جاتا ہے نا، یہاں تک لاتے ہیں. تو یہ 3 انگلیاں، یہ چھوٹی انگلی، اس کے بعد کی انگلی، اس کے بعد کی انگلی، 3 انگلی ہے نا. ان 3 انگلیوں کو میں نے یہاں رکھا، بائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے نیچے رکھا اور کھینچ کے میں اس کو یہاں تک لے آیا، کونی سے آگے تک لے آیا نا. اس کے بعد انگوٹھا اور یہ انگلی جو میری بچ گئی تھی نا، شہادت کی انگلی، اس کو ایسے کیا، ایسے اوپر سے اور یوں پورا میں نے پھیلا دیا. پہلے یہاں کیا اور پھر یہاں کیا، بس یہ ہو گیا تیمم. انگلی میں انگوٹھی پہنی ہے تو اس کو بھی ہلایا جائے گا جیسے وضو میں ہلاتے ہیں، بس چھٹی ہو گیا تیمم. ٹھیک ہے. اور تیمم ہمارے یہاں وضو اور غسل دونوں کا بدل ہے. وضو کی جگہ بھی تیمم ہو سکتا ہے، غسل کی جگہ بھی تیمم ہو سکتا ہے. عجیب بات ہے. کیا ہوا ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرات کہا کرتے تھے بھائی وضو کی جگہ تیمم ہو سکتا ہے، غسل کی جگہ تیمم نہیں ہوگا. ایک دفعہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ آپ کیا کہتے ہیں کہ غسل کی جگہ تیمم نہیں ہوگا؟ آپ بھول گئے وہ واقعہ جو مجھے اور آپ کو پیش آیا تھا. آپ وہ واقعہ بھول گئے؟ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ایک دفعہ حضرت عمار اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات رات میں کہیں جنگل میں تھے، دونوں کو غسل کی حاجت ہو گئی. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بیٹھ گئے کہ بھائی پانی ہے نہیں، غسل کیسے ہوگا، بیٹھ گئے ایک طرف. حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کی اجازت دی ہے غسل کی جگہ، تو جیسے غسل میں سارے بدن پہ پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، شاید تیمم میں سارے بدن پر کیا پہنچانا ضروری ہوگی؟ مٹی ضروری ہوگی، سارے بدن پہ مٹی. تو انہوں نے کیا کیا، مٹی میں لوٹیں لگائیں نا، لوٹیں لگائیں، لوٹیں لگائیں بچے لگاتے ہیں کہ سارے بدن پہ کیا لگ جائے، مٹی لگ جائے. لوٹیں لگائیں مٹی میں. اور صحابہ کا مزاج تو کئی دفعہ میں آپ سے عرض کر چکا کیا رہا ہمیشہ کہ جیسے ہی کوئی واقعہ پیش آ جائے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سنایا جائے. صحابہ نے چھپانا سیکھا ہی نہیں تھا. ان کے مأوا، ان کے ملجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جو بات کوئی پیش آتی ٹھک سے جاتے آپ علیہ السلام، اللہ کے رسول یہ ہو گیا، اللہ کے رسول یوں کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا تھا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جی ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے یوں لوٹیں لگائیں مٹی کے اندر. آپ نے کہا نا اس کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی وہی تیمم جو کس کے لیے کرتے ہو، وضو کے لیے کرتے ہو نا، غسل کے لیے بھی اتنا ہی تیمم کافی ہے. نیت کر کے صرف چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا، غسل کی جگہ کا تیمم ہو گیا، جنابت کا غسل ادا ہو گیا اس تیمم سے. اور حیض سے پاک ہو گئی، نفاس سے پاک ہو گئی خاتون. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ تیمم جیسے وضو کی جگہ کیا جا سکتا ہے، ایسے کس کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ بولیں، غسل کی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیمم کس چیز پر ہو سکتا ہے؟ کس چیز پر تیمم ہو سکتا ہے؟ ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس ہو اس پر تیمم ہو سکتا ہے. مٹی نہیں کہہ رہا، مٹی کی جنس کہہ رہا ہوں. مٹی جیسی ہو. مٹی جیسی کا کیا مطلب ہے؟ جو جلانے سے جلے نا، پگھلانے سے پگھلے نا، اس پر تیمم ہو جائے گا. آپ کے کام کی بات سناؤں آپ کو. ٹائل پہ تیمم ہو سکتا ہے، چاہے بالکل گرد نہ ہو. کس پہ ہو سکتا ہے؟ ٹائل پہ. ماربل پہ تیمم ہو سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کس پر ہو سکتا ہے؟ ٹائل پر. اور کس پر ہو سکتا ہے؟ ماربل پر. کیا ہو سکتا ہے تیمم؟ کوئی گرد نہ ہو. جیسے یہ ماربل ہے نا، کیا یہ ماربل ہے ٹائل ہے کیا ہے؟ جو بھی ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے. گھر پہ لگا ہوا، مسجد کے اس پہ تو نہیں ہو سکتا، گھر کی بات کر رہا ہوں، لگے اس پہ تیمم ہو سکتا ہے. پتھر پہ تیمم ہو سکتا ہے. پتھر پہ. مٹی ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے کہیں. کیا ضروری نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہو. اور مٹی کی جنس میں نے کیا کہی، دوہرایا میرے ساتھ، جو جلانے سے جلے نا، پگھلانے سے پگھلے نا، وہ مٹی کی جنس ہے. اس پر کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ تیمم ہو سکتا ہے. سیمنٹڈ فرش ہے، اس پر تیمم ہو سکتا ہے. سیمنٹ کی دیوار ہے، رنگ نہیں ہوا ہوا اس پہ، تیمم ہو سکتا ہے اس پر. اور ان چیزوں پر تیمم کرنے کے لیے ہاتھ پر گرد کا لگنا بھی ضروری نہیں. بس آپ نے یوں پھیر لیا،
بس اب آپ تیمم کر سکتے ہیں، ہاتھ پہ ذرا گرد بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی گرد پر بھی تیمم ہو سکتا ہے. گرد پر فرض کر لیں آپ کے پردے پہ گرد ہے، ایسی گرد ہے کہ جب آپ ہاتھ مارو نا تو گرد اڑتی ہے، آپ کے ہاتھ پہ گرد آ جاتی ہے. یہ غبار، یہ بھی مٹی ہے، پتلی ہوتی ہے کہ ہے مٹی یہ بھی. اس غبار پر بھی کیا کیا جا سکتا ہے؟ بولے تیمم کیا جا سکتا ہے. کتنی سہولتیں بتاؤ. ان ساری چیزوں پہ کیا ہو سکتا ہے؟ بولے تیمم ہو سکتا. اچھا، تیمم کی اجازت کب ہوتی ہے؟ کب میں کہوں گا کہ مجھے تیمم کی اجازت ہے؟ کب؟ دو باتیں ہوگی نا. یہ سنا دیا آپ کو میں نے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ بتا دیا تیمم کیا کس چیز پہ جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آخری بات کیا کہ تیمم کی اجازت ہوتی کب ہے؟ کہا دیکھو تیمم کی اجازت کا اصول یہ ہے جو شخص پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو. میں نے یہ نہیں کہا پانی نہ ملے اس کو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو پانی کے استعمال پہ کیا نہ ہو، قادر نہ ہو، اس کو تیمم کی اجازت ہے. پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی چند صورتیں میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک یہ کہ آس پاس پانی نہیں ہے. کتنی دور تک پانی نہیں ہے؟ 1 میل تک پانی نہیں ہے. 1 میل تک، 1 میل تک آگے دائیں بائیں پانی نہیں ہے. 1 میل کیا ہوتا ہے؟ شرعاً جو 1 میل ہے نا وہ انگریزی حساب سے 1 کلومیٹر اور کوئی 890 میٹر ہے تقریباً. یہ جو انگریزی میل ہے نا، شرعی میل اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے. 1 کلومیٹر پورا اور 890 میٹر آگے، تقریباً 2 کلومیٹر آپ سمجھ لو، اس سے کچھ کم. معلوم ہو کہ آگے پانی نہیں ہے، تیمم کر سکتا ہے. یہ پہلی شکل ہوئی کہ یہ پانی کے استعمال پہ کیا نہیں، قادر نہیں ہے. دوسرا کیا؟ کوئی ایسی بیماری ہو گئی اس کو کہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ کیا بیماری ہو گئی اس کو؟ ڈاکٹر نے اس سے کہا ہے کہ جی آپ کے بدن بخار کی شدت کی وجہ سے آپ اگر پانی استعمال کریں گے آپ کا مرض بڑھ جائے گا، آپ پانی استعمال نہیں کیجیے گا. یا ہاتھ پاؤں ہلانے کے قابل نہیں، وہ ہاتھ پاؤں ہلانے میں اس کو اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. اللہ نہ کرے ہاتھ میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا اب ہاتھ بہت زیادہ نہیں ہلائیں گے. یا فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی کہ ایک شخص کو ایسے دست لگے ہوئے ہیں کہ وہ اٹھتا ہے، چلتا پھرتا ذرا ہے تو پھر اس کو دست جاری ہو جاتے ہیں. تو کوئی بات نہیں بھائی، بیٹھا رہے جگہ پہ اپنی تیمم کر کے نماز پڑھ لے. شریعت نے اتنا خیال کیا. ٹھیک ہے نا. تو جو شخص پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے، اسے لگتا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ پانی استعمال کرنے سے تمہاری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس کو تیمم کی کیا ہے بھیا؟ اجازت ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی پانی آس پاس کہیں موجود نہیں ہے تو بھی اس کو تیمم کی کیا ہے؟ اجازت. اچھا، تیمم سے متعلق ایک بات اور سن، وہ کیا؟ تیمم سے جتنی نمازیں پڑھ لی، جیسے ہی پانی مل جائے گا اور یہ وضو غسل پہ کیا ہو جائے گا؟ قادر ہو جائے گا نا. اب جو نمازیں اس نے پڑھ لی نا، اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، وہ ہو گئی. ہاں، اب وہ تیمم اس کا ٹوٹ گیا، اب کیا کرے گا؟ وضو کر لے گا. اور ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے تیمم کیا اور اس کی ہوا نکل گئی، تو ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے نا، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا. سو گیا، آنکھ لگ گئی اس کی، وضو ٹوٹ جاتا ہے نا اس سے، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ کرنا پڑے گا. پیشاب کے لیے جانا پڑ گیا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ اور پانی کے استعمال پر یہ قادر ہو گیا تو بھی اس کا تیمم کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. لیکن اس سے پہلے جتنی نمازیں اس نے کیا کی تھی بھائی؟ پڑھی تھی، وہ ہو گئی. تھوڑی تفصیل ہے اس میں. وہ کیا؟ دیکھو، پانی نہ ملنے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا اوزار آ گیا، پانی نہیں مل رہا. اور ایک یہ ہے کہ بندے کی طرف سے کوئی اوزار آ گیا. بندے کی طرف سے کیا آیا؟ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں پانی ختم ہو گیا، باہر پانی ہے لیکن ڈرائیور ٹرین نہیں روک رہا. اب آپ کو تیمم کرنا پڑ گیا. اب تو جو عذر بندے کی طرف سے آیا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے؟ بندے کی طرف سے آیا ہے، اس میں تیمم کر کے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں بعد میں ان کو لوٹانا پڑتا ہے جب آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے، جو عذر ختم ہو جاتا ہے. اور جو عذر اللہ میاں کی طرف سے آیا، بیماری ہے، پانی کہیں آس پاس نہیں ہے، اس میں جتنی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں نا، بولیں وہ ہو گئی.
اس کو کیا ہے لوٹانے کی کیا نہیں ضرورت نہیں. ایک آخری بات سنا ہوں, دیکھو فقہاء نے کیسا کمال کیا, بس یہ آخری بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو نہ پانی ملتا ہے نہ مٹی ملتی ہے جس پر وہ کیا کر سکے, تیمم کر سکے. کہیں ایسا پھنس گیا تو کیا کروں. اس میں پہلے آپ کو ایک اور بات سناؤں, میں نے خود سنا ہے اس کو حضرت مولانا نذور الرحمان صاحب سے, تبلیغی امیر آج کل اللہ زندگی دے صحت دے. وہ فرمانے لگے ایک دفعہ کہ دیکھو جو شخص سفر پہ جائے, کہاں جائے, سفر پہ جائے, اور اپنے ساتھ وضو کا پانی نہ رکھے, وضو کا پانی نہ رکھے, اس نے گویا سفر میں نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں کی. اس نے کیا نہیں کی بھائی, سفر میں بولو نماز پڑھنے کی نیت ہی نہیں کی اس نے. اگر اس کی نماز کی نیت ہوتی تو یہ اپنے ساتھ کیا رکھتا, پانی رکھتا. ممکن ہے نا, یہ جو ٹرینوں میں ہمارے ساتھی ہم سفر کرتے ہیں جانتے ہیں پانی نہیں ختم, کبھی کبھی ختم ہو جاتا, لیکن کبھی ایسا ہو گیا نہ پانی مل رہا ہے نہ مٹی مل رہی ہے. اس کی ایک شکل سنا دوں میں آپ کو, جہاز نہیں, پانی نہیں آ, وضو کے لیے پانی نہیں دے رہے, تیمم کے لیے بھی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے, یہ کوئی اور جگہ مقدر سے آپ پھنس گئے, کیا کرو گے. فقہاء نے اس کا مسئلہ بھی بیان کیا ہے اور اس کو کہا کہ یہ فاقد الطہورین ہے, یعنی اس کو پاک کرنے والی کوئی چیز نہیں مل رہی, کیا کرے. کہا یہ اس وقت نماز پڑھنے والوں کی مشابہت اختیار کرے, یعنی ہیئت بنائے نماز پڑھنے والوں کی, کھڑا ہو جائے ہاتھ باندھ کے, خاموش کھڑا رہے, رکوع سجدہ کرے, سلام پھیر دے, ہیئت بنائے نماز پڑھنے والوں کی, اور بعد میں اس نماز کو کیا کر لے بھائی, قضا کر لے. کیا بنائے اس وقت نماز پڑھنے والوں کی شکل بنائے. جیسے ایک آدمی نے روزہ رکھا ہو اور وہ روزہ توڑ دے, یا خاتون ایام سے ہو پاک ہو جائے, تو نہیں ان سے کہا جاتا ہے اب تم روزے داروں کی مشابہت اختیار کرو گی, کھاؤ گی پیو گی نہیں. ایسے اس سے کہا جائے گا اس وقت تم نماز پڑھنے والوں کی مشابہت اختیار کرو گے, بس اس جیسی حیت بنا لینا, بعد میں اس نماز کو کیا کر لینا بھائی, قضا کر لینا. یہ دیکھو تیمم, یہ شریعت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے فائدے کے لیے اتاری ہے. اب وہ مجمع ہمارا جو بیچارہ بیمار ہے, ہسپتال میں ہے, نماز پڑھنی ہے, کیسی اس کے لیے سہولت ہو گئی تیمم کرنے, کتنی آسانی ہوگی. ہم شریعت کی آسانیاں جانتے نہیں, اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یار شریعت میں یہ بھی اجتہاد ہونا چاہیے اور یہ بھی اجتہاد ہونا چاہیے, اب تو حالات تبدیل ہو گئے, اب تو یہ ہو گیا, دنیا راکٹ کے زمانے میں چلی گئی, سپر سونک راکٹ بن گئے, ہم کہاں پڑے ہوئے. شریعت سپر سونک یہ جو راکٹ ہے نا, اس سے آگے کے زمانے کے مسائل بھی شریعت نے سنا ہے, ہمارے سامنے ہوتے نہیں ہیں, اس لیے ہمیں شریعت میں کمی نظر آتی ہے. جیسے ایک آدمی خود اس کی آنکھیں چندیا جائیں نا, یوں اس کی آنکھیں ہوں, اندھیرا اس کو نظر آ رہا ہو, تو وہ اگر یہ کہے کہ جی ساری دنیا میں اندھیرا پھیلا ہوا ہے حالانکہ سورج نکلا ہوا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے, بھائی اندھیرا نہیں ہے, تیری آنکھیں بند ہیں, آنکھیں کھول کے دیکھ لے سورج نکلا ہوا ہے. تو وہ مجمع جن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا, ان کو شریعت میں کمیاں نظر آتی ہیں. ان کی آنکھیں اللہ کھول دیتے ہیں, ان کو شریعت چکا چک نظر آتی ہے, جیسے آپ کو مجھے سورج نظر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی احتیاط سے اہتمام سے ان مسائل پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدک و رسولک, اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا رب. اپنے گھر والوں کو جا کے بھی تیمم کی موٹی موٹی باتیں بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے.